حسن اگین جی ہم اس مقام پہ سیرت رسول اللہ کی باتیں کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں جب اللہ کریم نے پہلی وحی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جبریل کے ذریعے اتاری ہے. جی 40 سال پریپریشن، مضبوطی، اس درجہ کمال تک سرکار کی عمر معاملات پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے. پہلی وحی کیا آئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، پیدا کیا، بنایا، تخلیق کی. اب وہ اس کے بعد جبریل امین اپنا کام کر کے چلے گئے. سرکار کے لیے اللہ کے کلام کی اتنی ہیبت ہے کہ آپ کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہے. نہیں، وہ جو جلال ہے نا اللہ کا. اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. بیت اللہ ہم تصویروں میں، ویڈیو میں دیکھتے ہیں نا. اللہ سب کو یہ سعادت دے، جب اب بیت اللہ کے صحن میں، جسے مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف کرتے ہیں، سفید پتھروں والا صحن، جی وہاں پہ جا کے اس کی فیلنگ کچھ اور ہے. اس بلیک بلڈنگ کی اور سیمی سرکل کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. وہ جو تجلی ہے نا وہاں پہ، میگنیٹک پل ہے جو اس بلڈنگ کی، اللہ کی مہربانی کی، رحمت کی، تجلیات کی، نور کی، وہ سمجھائی نہیں جا سکتی، وہ فیل کی جا سکتی. آپ کو ایک اونچی عمارت آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ڈاٹ نظر آتا ہے ایک بڑے کینوس میں. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر بڑا، کس قدر بلند اور کس قدر اٹریکٹیو ہے. نظر نہیں ہٹتی. یعنی ایک دیوار ہے یا ایک کالا غلاف اس کے اوپر ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا نہ جی بھر رہا ہے، نہ نظریں تھک رہی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اسے ہی دیکھتے رہو، اور آپ کے دل پہ، روح پہ اتنا سکون آ رہا ہے. سو جو اللہ کا جلال ہے نا، اسے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. اچھا وہاں پہ رونا خود ہی نکل جاتا ہے. میں جب اللہ نے مجھے پہلی دفعہ شہادت بخشی تو میں I was too young at that time. I was 21. 35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں سنا ہوا تھا کہ بیت اللہ پہ جا کے بڑی رکت، جیسے میں کہتا ہوں کہ آنسو نکل آتے ہیں. مجھے موقع ملا بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو ہاتھ، وہ جو نیچے چھوٹی سی ہم شاد الرحمان ذکر کر رہے تھے، چوکی کی بنی ہوئی ہے، اس پہ میں نے پاؤں رکھا تو میرا ہاتھ پہنچ گیا. میری ہائٹ کم ہے، ادروائز نہیں پہنچنا تھا. تو میں نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اپنے آپ سے کہ یار لوگ کہتے ہیں اللہ کا جلال اور رحمتیں، برکتیں بیت اللہ میں کیفیت ہی اور ہوتی ہے، مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا. اتنے میں ایک بابا ہمارے پنجاب کا رہنے والا، کہیں کا پنجابی چونکہ بول رہا تھا تو میں اس لیے پنجاب کا کہہ رہا ہوں. اس نے پنجابی میں ایک بات کہی، کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے پیسے خرچ کر کے تیرے گھر آ گیا، جی اتنے بھی میرا کام نہیں بنیا تو میں کتنے جاؤں گا. ویسے اردو میں اگر جو لوگ پنجابی نہیں سمجھ پاتے کہ میں اتنی رقم خرچ کر کے تیرے گھر آ گیا ہوں، اگر یہاں بھی میرا کام نہ بنا تو میرے مالک میں کہاں جاؤں گا. مجھے حسن یہ سننے کی دیر تھی، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. اور اگلے 45 منٹ، یہ 45 منٹ رونا مذاق کی بات نہیں ہے. 2 4 5 منٹ میں آنسو ختم ہو جاتے ہیں، بندے کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے بندہ. بے شک پھر دوبارہ رونے لگ جائے تھوڑی دیر بعد، بٹ کنٹینیوٹی میں 45 منٹ رونا، اور مجھے ہوش ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا. جی 45 منٹ میں اس چوکھٹ پہ پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا میں نے دعائیں مانگی. جو مجھے یاد ہے وہ ساری پوری ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، ہوں گی والی بات نہیں کر رہا میں. جتنی دعائیں میں نے اس وقت مانگی، جتنی اس وقت عقل تھی. آپ جب ینگ ہوتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں نا، آپ نے بہت ساری ہیرا پھیریاں کی ہی نہیں ہوتی، بہت ساری ذمہ داریوں اور پرابلم کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہے اللہ کے گھر کی کیفیت.
تو اللہ کے کلام کی جو ڈائریکٹ اللہ بھیج رہا ہے اس کا جلال کیا ہوگا. سرکار بڑی مشکل سے اٹھے, 620 میٹر اونچی چوٹی سٹیپ, اس سے اترنا کتنا مشکل ہوگا, اس وقت کتنی مشکل سے اترے ہوں. اس کلام الہی کے ساتھ جی جی ظاہر ہے, لیکن اصل تو اس رب کی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھ لیں گے. سورہ بقرہ. جی 70 لوگ چنیں گے, گئے, اللہ نے اپنی کروڑویں سے تجلی, نہیں یہ میں بتانے کا مقصد کوئی نمبر لانا نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی مائنیوٹ, کتنی مائلڈ, کتنی معمولی اس کی شان سے تجلی پھینکی, زلزلہ آیا, گرجدار آواز آئی, سارے مر گئے, سارے مر گئے. اللہ کے کلام کو ہضم کرنا, ضبط کرنا, کنٹرول میں رہنا کوئی معمولی بات ہے. بڑی مشکل سے آپ اترے, اور جب آپ اتر کے گھر کی طرف چل رہے ہیں تو جدھر دیکھتے ہیں آپ کو وہی فرشتہ نظر آتا ہے. آپ گھر آتے ہیں تو گھر کی دیوار کو ہاتھ سے پکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چل رہے ہیں, جیسے انسان کو ڈر نہیں ہوتا کہ میں شاید گر جاؤں گا. آپ کی طبیعت اگر کسی وقت خراب ہو جائے, کمزوری بہت زیادہ ہو جائے, تو آپ کسی چیز کو پکڑ کے چلتے ہیں, یا کوئی گھر والا آپ کا سپورٹ دیتا ہے, میسج دیتی ہے, بہن دیتی ہے, بیٹا بیٹی, والد والدہ, جو بھی قریب کوئی ہو بھائی, وہ آپ کو اس خیال سے کہ آپ کہیں گر نہ جائے. تو حضور اپنے گھر گئے اور دیوار کو پکڑ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے رہے. سیدہ خدیجہ دیکھتی ہیں, دوڑتی ہیں, سرکار کے پاس آتی ہیں اور آ کے ہاتھ پکڑ لیتی ہیں. اب یہ کتنی کیئر اور محبت کی بات ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ لیں کہ اچھا آپ گر نہیں سکتے, اب میری اسٹرینتھ, میری فورس ان کے ساتھ ہے, میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ میں نے پکڑا ہوا ہے, دور بیٹھے آپ کو ڈر ہوتا ہے. سو سیدہ بڑی محبت سے, بڑی کیئر سے حضور کے ہاتھ پکڑتی ہیں اور لے کے کمرے میں پوچھتی ہیں خیر کیا ہوا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے سردی لگ گئی. اب وہ سردی اصل میں کیا ہے, وہ سردی نہیں ہے, وہ جو اس جلال سے اس کنٹینر پہ ایفیکٹ آیا نا, یہ اس ایفیکٹ کی ٹرمبلنگ ہے جی. اور آپ جا کے لیٹ جاتے ہیں, اور سیدہ جب دیکھتی ہیں کہ تھوڑے اسٹیبل ہو گئے ہیں تو پوچھتی ہیں کیا ہوا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ نریٹ کرتے ہیں جی. ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ابھی کتنی دیر ہوگی؟ اچھا, اصل جو سیدہ خدیجہ ہے وہ جب بات سنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ فرماتے ہیں کہ میں غار میں تھا تو مجھے آواز آئی, میں نے دیکھا فرشتہ تھا اور اس کے گال انسانوں جیسے تھے. تو اس کا مطلب ہے باقی چہرے بولے سے مختلف ہوگا, جو خاص طور پہ گالوں کا ذکر, چیکس کا ذکر سرکار کر رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے اترا اور میں بڑا تھکن محسوس کرتا رہا یہ وحی نازل ہونے کے بعد. اور اس کے بعد گھر آتے ہوئے میں نے جب بھی چہرہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے آسمانوں میں وہی فرشتہ نظر آیا, جبریل. تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے رسوا نہ کر دے. اچھا, فکر کیا ہے کہ آج تک میرے مالک نے جتنی اچھی زندگی, جتنی اعلیٰ سوچ, معاملات, گفتگو, سچ, اب کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. مالک کی رحمت چاہیے. تو سیدہ پہلے تو فرماتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اب یہ 40 سال سرکار کی عمر ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ نوٹ کیجیے. جس دن یہ وحی نازل ہوتی ہے, یعنی 21 رمضان المبارک 40 فیل 10 اگست 610, اس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 3 دن ہے. یہ قمری اعتبار سے, عربی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے, اور عیسوی مہینوں کے اعتبار سے جنوری فروری. آپ کی عمر ہے 39 سال 3 مہینے اور 17 دن. صحیح. شادی ہوئی تھی حضور کی 25 سال میں, تو 15 سال گزر چکے ہیں.
سو سیدہ کو سرکار ختم مرتبت کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال 15 گزرے. سال. آپ ان 15 سالوں میں ہر قسم کا رویہ رسول اللہ کا دیکھ چکے ہیں. وہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی اصلیت جاننی ہے نا تو اس کی بیوی سے پوچھو. بیوی وہ کچھ جانتی ہے جو کوئی اور نہیں جانتا، جو کوئی اور نہیں جانتا. اور اب وہی بیوی سرکار کے بارے میں گواہی کیا دے رہی ہے. یعنی سیدہ خدیجہ رسالت میں آپ کو کیا کہتی ہے، میں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی ادھر ادھر ہو جائے. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں آپ اپنے لیے کوئی خوف محسوس نہ کریں، اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور دھوکہ بازی سے لوگوں کی امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے. جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں اللہ کریم اسے بے آبرو نہیں کرتا، اللہ کریم اس کی عزت و آبرو کی خود حفاظت کرتا ہے. آپ بالکل نہ گھبرائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر. ماشاءاللہ. اب ذرا یہاں پہ وہ خوبیاں دیکھیں جو سیدہ گنوا رہی ہے. پہلی بات کیا کہتی ہے، آپ رشتہ داروں کو بہترین سلوک کرتے ہیں. اب سکھایا کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے بہترین انسان میں خوبیاں کیا ہونی چاہیے اور رسالت مآب میں موجود ہیں. رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مالی مدد کرتے ہیں. ا پرسن ان نیڈ، جس کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب ہوٹل تھے، موٹل تھے، گیسٹ ہاؤس تھے، ایئر بی این بی تھے. اس وقت تو یہی تھا کہ اکاموڈیٹ کرے گا تو کرے گا. پھر عرض کرتی ہیں کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اکیلے نہیں چھوڑتے مصیبت میں. اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں، حق حلال ایمانداری سے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ابھی جو ہم ایک دو نشست پہلے بات کر رہے تھے کہ خاندان میں کوئی ہوتا ہے جو بھولے معصوم کو دیکھ کے غلط پٹی پڑھاتا ہے، کتنا غلط ہے. اور اصل میں کیا حکم ہے، سیدھا راستہ دکھانا. یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، یتیم سپورٹ مانگتا ہے. یہی یتیم در یتیم، آمنہ کے یتیم، در یتیم ہوتا ہے موتی، موتی کو، آمنہ کے یتیم، آمنہ کے لال یتیم پرور بنے. کائنات گواہ ہے اس کی کہ ایک یتیم پرور بنا. میں کہتا ہوتا نا مجھے جو بہت بڑا کمال لگتا ہے نا سرکار کی ذات میں، وہ یتیم کا یتیم پرور ہونا. سچ بولتے ہیں، دھوکہ بازی سے لوگوں کی امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے. سو یہ وہ چارٹر دے دیا اور یہ گواہی دے دی بیوی نے 15 سال کی زندگی گزارنے کے بعد کہ آپ میں یہ کمال خوبی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو عزت نہ دے؟ یعنی اگر میں آپ عزت چاہتے ہیں نا، اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مالک نے اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے ہمیں بھیجا اور ہم نے اس کو حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اچھے برے کا جواب دینا ہے، تو یہ وہ اصول ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم یہ سلسلہ سرکار کی زندگی کا اسی طرح چلا رہے ہیں. اگلے سیشن میں سے آگے بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.